چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. شرمندگی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بحیثیت قوم کس جانب جا رہے ہیں. تنزلی کی انتہا ہے ہمارے پاس، مطلب ہم آخری درجے پہ پہنچ چکے ہیں. آج ہم بات کریں گے اپنے بچوں کے حوالے سے، کیونکہ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو گرم ہوا بھی نہ لگے. اور ایسے میں ایسے واقعات آپ کے سامنے جب آتے ہیں، آپ کو پہلے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ بچوں کو کیا بتائیں، کس طرح بتائیں اپنے بچوں کو، کہ ذہن میں یہ بات ڈالیں کس طرح. لیکن مجبوری ہے. تو آج ہم بات کریں گے بچوں کے حوالے سے، خصوصاً چھوٹے بچے اور بچیاں، کیونکہ مجبوراً بعض اوقات ان کو شاپ پہ بھیجنا پڑتا ہے، کوئی سودا لینے کے لیے اپنے محلے میں ہی، اپنے گھر کے پاس ہی بھیجنا پڑتا ہے. لیکن آپ اگر مائیں گھر میں موجود ہیں تو آپ ہر وقت دروازے کے ساتھ لگ کے نہیں دیکھ سکتی کہ آپ کے بچے وہاں موجود ہیں، کیونکہ بعض اوقات دکان اگلی گلی میں ہو سکتی ہے، نکڑ پہ ہو سکتی ہے. تو ایسے میں آپ کے بچوں کو یہ علم ہونا چاہیے، یہ باتیں ان تک پہنچنی چاہیے کہ اگر وہ شاپ پہ جاتے ہیں تو ان کو کیسے بیہیو کرنا ہے، ان کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اور ان کو اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے. یہ تمام باتیں آج کل بچوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا. میں ہوں سب انسپیکٹر علی ہمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی اینڈ رائٹس ود علی ہمدانی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام مسائل جن کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ آپ سے شیئر کریں، تاکہ آپ اور آپ کے بچے، آپ کے عزیز ان تمام مسائل سے بچ سکیں. تو جب بھی آپ نے اپنے بچوں کو دکان پر بھیجنا ہے، جب بھی آپ نے اپنے بچوں کو کسی شاپ پر بھیجنا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ کبھی بھی کاؤنٹر کو کراس کر کے شاپ کے اندر مت جائیں. آپ کو اگر دکاندار یہ کہے بھی کہ جو چیز آپ نے لینی ہے خود اندر جا کے اٹھا لو، کبھی بھی بچوں کو بتائیں کہ انہوں نے اندر نہیں جانا. ایک مناسب فاصلہ رکھیں. کاؤنٹر کے اندر نہیں جانا، پردے کے پیچھے نہیں جانا، کوئی سامان اندر سے اٹھانے کے لیے انہوں نے نہیں جانا. اور اپنی پوزیشن اس طرح رکھیں کہ اگر کوئی مس ہیپ ہونے والا ہو تو وہ وہاں سے اسکیپ ہو سکیں، وہاں سے بھاگ سکیں، وہاں سے موو کر سکیں. یہ آپ نے اپنے بچوں کو سب سے پہلی بات بتانی. اور دوسری بات، بچوں کو یہ بتائیں کہ جب بھی دکاندار سے بات کرنی ہے تو کلیئر آواز میں کرنی ہے، اونچی آواز میں کرنی ہے، کانفیڈنٹلی کرنی ہے. کیونکہ جب بچہ شرماتا ہے، گھبراتا ہے، یہ وہ سائنز ہوتے ہیں. بچہ تو انوسینٹ ہے، لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں، میں نے جو بات شروع کی دکاندار، میں اوورال ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کو جب باہر بھجوانا ہے کوئی چیز لینے کے لیے یا کچھ خریداری کرنے کے لیے، وہ کوئی ریڈی والے سے لینے بھی جا سکتے ہیں، شاپ پہ جا سکتے ہیں، تو یہ کچھ جو پوائنٹس ہیں، باتیں ہیں، یہ بچوں تک لازمی آپ نے پہنچانی ہے، کیونکہ یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ان کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو جو دوسری بات میں نے آپ سے کی کہ بات بچہ کلیئر کرے. اگر دکاندار کے پاس گیا ہے تو بچے کی آواز اتنی لاؤڈ ہو، اتنی کلیئر ہو کہ اگلے بندے تک صاف آواز پہنچے، اس کو پتہ چلے کہ بچہ کانفیڈنٹ ہے اور بچے نے جو چیز لینی ہے، جو اس سے مانگ رہا ہے، وہ چیز بچے تک پہنچ جائے. یہ بچے میں کانفیڈنس آپ نے خود پیدا کرنا ہے. اور فضول باتوں سے گریز کریں. بچوں کو یہ بتائیں کہ جب بھی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، جو آپ نے چیز لینی ہے ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اب یہ بات بتانا، کیونکہ دکاندار اگر پوچھتا ہے کہ امی ابو کیسے ہیں، امی ابو کہاں ہیں، گھر میں کون کون ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے سے بچوں کو کہیں کہ وہ گریز کریں. کبھی بھی ایسی بات اگر وہ شخص ان کے ساتھ کرتا ہے تو کبھی اس کو بات کا جواب نہ دیں. بلکہ جب میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بچہ جب لاؤڈلی بات کرے گا تو جو اگلا بندہ ہے، جو دکاندار ہے، وہ پہلے خود سمجھ جائے گا کہ یہ بچہ بڑا اس معاملے میں اچھا ہے، بڑا کانفیڈنٹ ہے، بڑا تیز ہے، بڑا سمجھدار ہے. یہ اس کو میسج پہلے ڈیلیور ہو جائے گا. اور اگر وہ دکاندار جان بوجھ کر سامان دینے میں دیری کرتا ہے یا باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ لمبی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو بچے کو یہ آپ نے بتانا ہے کہ فوراً سامان چھوڑ کے، سامان نہیں لینا، واپس اپنے گھر آ جاؤ. یا اگر وہ کوئی سامان ٹھیک نہیں دیتا، پیسے پراپر واپس نہیں کرتا، کوئی اس طرح کا وہ مذاق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بچے کو کہیں کہ اس نے وہاں کوئی بات نہیں کرنی، واپس اپنے گھر آ جائے. اپنے ماں باپ کو بتائے کہ وہ یہ ایسا کر رہے ہیں، تاکہ ماں باپ خود جا کے اس سے بات کر سکیں. جسمانی حفاظت اور نو ٹچ. بچے کو کلیئر بتائیں
کہ دکاندار یا کوئی اور گاہک یا کوئی بھی محلے کا شخص کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بچے کے پاس آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، اس کے گالوں کو تھپ تھپانا شروع کر دے، اس سے اس طرح کی بات کرے، بیڈ ٹچ کرے۔ بیڈ ٹچ کے علاوہ جب میں نے جیسے آپ کو مثال دی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں آپ نے ان کے بارے میں بھی بچوں کو بتانا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو فوراً اس کو نو کہیں، بچوں کو نو کہنا سکھائیں۔ آپ کے بچے نو کہنا سیکھے ہوئے ہوں، اور بچوں کو بتائیں کہ کسی سے اگر دکاندار آپ کو کوئی چیز فری میں دے رہا ہے تو کبھی اسے وہ چیز نہیں لینی، یا کوئی اور شخص اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے یا کوئی چیز فری میں دینے کی کوشش کر رہا ہے یا اپنی طرف سے ایک فرینڈ شپ آفر کر رہا ہے، اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں تو بچے کو نو کہنا سکھائیں اور بچے کو سمجھائیں کہ فوراً وہاں سے چلا جائے۔ ایسا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ اور والدین کے لیے کہ جب بھی آپ بچے کو پیسے دے کر روانہ کرتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے تو پیسے بچے کے ہاتھ میں دیں، نہ کہ بچہ جا کے ایک پاکٹ سے پیسے نکالے، دوسری پاکٹ میں سے پیسے نکالے، وہاں پہ گننے کی کوشش کرے، ٹائم وہاں پہ لگے۔ آپ نے بچے کو کے ہاتھ میں پیسے دینے ہیں تاکہ جو چیز خریدنی ہے وہیں پہ بچہ پیمنٹ کرے اور واپس آ جائے۔ اور بچے کو اپنے یہ بتانا ہے کہ جب بھی دکاندار پیسے واپس کرے، تھوڑے جو پیسے ہوتے ہیں تو بچہ وہاں پہ گننا شروع نہ کر دے، بلکہ اپنے گھر کی طرف آ جائے یا کسی محفوظ مقام پہ آ کے وہاں پہ پیسے گن لے، لیکن وہاں سے بچہ فوراً موو کر جائے اپنے گھر کی جانب۔ اور والدین کے لیے پیغام ہے کہ شروع میں بچوں کو جب آپ بھیجتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے تو ان کے ساتھ باہر نکلیں۔ آپ بے شک دور کھڑے ہوں، بچے کو دکان پر بھیجیں، وہ چیز خود خریدے، واپس آئے، آپ بچے کو شاباش دیں کہ زبردست، تاکہ بچہ آپ کا جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو اور پھر وہ خود بھی جا سکے۔ لیکن یہ بظاہر بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن جب یہ چھوٹی باتیں بچوں کو معلوم ہوتی ہیں تو بچے بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ خصوصاً ان بچوں کو بتانے والی باتیں ہیں جو بہت چھوٹے ہیں، جو ابھی دکان پہ جانا شروع ہوئے ہیں، جن کو شاید پیسے گننا بھی نہ آتے ہوں کہ ہم نے پیسے گننے کس طرح ہے۔ لیکن جب آپ نے ان کو یہ باتیں بتائی ہوں گی، بچہ بہت جلدی پک کرتا ہے۔ آپ بچے کو کوئی بات ڈیلیور کریں گے، بچہ فوراً اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے گا اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا۔ اللہ پاک سب کے بچوں کو صحت دے، سلامتی دے، درازی عمر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ایسے لوگوں سے یا ایسے لوگوں کے شر سے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سلامت رہیے۔ اللہ حافظ۔